اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے مسلمانوں، ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی۔ آج ہم پیارے مسلمانوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے میت کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کا آغاز کر رہے ہیں۔ میت کے احکامات کے حوالے سے آج ہم ذکر کریں گے تقریباً ایسے 50 سوال کہ جن کا تعلق روح نکلنے سے لے کر اور اس کو کفن دینے سے پہلے ہے، یعنی کفن کا سلسلہ بعد میں ہے، کفن سے پہلے اور اس کی جان نکلنے کے شروع ہونے سے لے کر کفن سے پہلے 50 تقریباً ایسے سوال ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان سوالوں کو سیکھ کر ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جان کنی کی علامات کیا ہیں، یعنی روح بندے کی نکلنے کی علامات کیا ہیں کہ یہ بندہ بالکل اب قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کی علامات کیا ہے۔ در مختار کے اندر ذکر کیا ہے کہ قریب المرگ کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کے پاؤں ڈھیلے ہو جائیں، اس کی ناک ٹیڑھی ہو جائے اور اس کی کنپٹیاں اندر کو دھنس جائیں۔ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور یہ کنپٹیاں یہ اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ پہلا سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قریب الموت شخص کے عزیز و اقارب کو کیا کرنا چاہیے۔ جو اس کے قریبی ہیں، ایسا قریب المرگ شخص ہو کہ جس کی جان کنی کا وقت ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہے، وہ قریب المرگ شخص ہے۔ اب اس کے پاس جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیا کہ جب جان کنی کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں، جو ہم نے علاماتیں کچھ ذکر کی ہیں، تو سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لٹا کر منہ قبلہ کی طرف کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ اس طرح بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں، اور اگر قبلہ کو منہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے رہنے دیں۔ یعنی جو قریب المرگ شخص ہے، اب اس کے ساتھ اس کے قریبی جو ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کر دیں۔ اب اس کی دو ہی صورتیں، کہ یا تو اس کو کروٹ پر لٹا دیں اور اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کر دیں، یا اس کو پاؤں کو قبلہ کی طرف کر کے لٹا دیں، چت لٹا دیں، اور اب اس کی کمر کے پیچھے کوئی ٹیک لگا دیں، کوئی سرہانہ لگا دیں، کوئی اور بستر وغیرہ لگا دیں تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس طرح سے یہ کرنا سنت ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ جان کنی کی حالت میں تلقین کرنا کیسا اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ہے تلقین یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا تاکہ اس کو یاد آ جائے اور اس کے آخری الفاظ کلمہ شریف ہوں۔ یہ مستحب اور بہت اچھا ہے، یعنی جو قریب المرگ شخص ہے اس کے قریب لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کو پڑھیں، کلمہ شہادت کو پڑھیں کہ وہ سنیں اور سن کر اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ کام کرنا مستحب ہے، اچھا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جان کنی کی حالت میں روح نکل کر گلے کو آنے سے پہلے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح سے پڑھیں۔ اور جب اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین کرنا چھوڑ دیں، پھر چھوڑ دیں، بس ایک مرتبہ اس نے پڑھ لیا، اور اس کو نہ کہیں جس کی جان نکل رہی ہے، جو قریب المرگ شخص ہے، جو جان کنی کی عالم میں ہے، جان کنی کی حالت میں ہے، اسے نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے جھڑک دے یا انکار کر دے، یہ مناسب نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقینوا موتاکم قول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ مستحب ہے کہ اس کے پاس بلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھا جائے اور دوسرے کلمہ شہادت کو پڑھا جائے، تو یہ مستحب ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے
کہ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ غرغرہ سے پہلے یعنی روح نکل کر گلے کو آنے سے پہلے حالت نزا میں بلند آواز میں خود اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں، اور وہ قریب المرگ آدمی سنے، اور اس سے یہ نہ کہیں کہ تو پڑھ، اور اس کے کہنے میں اس سے اصرار نہ کریں، یعنی بار بار نہ کہیں وہ جھڑک نہ دے، اور جب وہ ایک بار کلمہ پڑھ لے تو تلقین کرنے والا دوبارہ تلقین نہ کرے۔ چوتھا سوال ہے تلقین کون کرے؟ جواب، تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، کوئی نیک شخص ہو وہ اسے تلقین کرے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ تلقین کرنے والا ایسا شخص ہو کہ اس پر یہ تہمت نہ ہو کہ اس کو اس کے مرنے کی خوشی ہے اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ پانچواں سوال، جان کنی کے وقت میت کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ کام کیے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا، اور اس کے قریب کلمہ طیبہ کا ورد کیا، کلمہ شہادت کو پڑھا اور یہ تلقین کی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ جواب، جان کنی کے وقت میت کے پاس نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور وہاں سورۃ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب، مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دی جائیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جان کنی کے وقت میت کے پاس نیک اور صالح لوگوں کا حاضر ہونا پسندیدہ ہے، اور اس کے پاس سورۃ یاسین پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے پاس خوشبو رکھنا چاہیے۔ چھٹا سوال کہ جان کنی کے وقت کن چیزوں سے میت کو بچانا چاہیے؟ یہ تو وہ کام تھے جو میت کے لیے کرنے تھے، کہ اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کر دیا، اس کے پاس تلقین کی یعنی کلمہ طیبہ کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد جان کنی کے وقت اس کے پاس نیک لوگوں کا موجود ہونا اور سورۃ یاسین شریف کا پڑھنا۔ اب کہتے ہیں کہ کن چیزوں سے اس قریب المرگ شخص کو بچانا چاہیے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی بڑی پیاری کتاب بہار شریعت کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ جنبی جس پر غسل فرض ہو، اور ایسی عورتیں جن کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا اور انہوں نے ابھی غسل نہیں کیا، ان کو نہیں آنا چاہیے، اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں، کہ جہاں یہ ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کی نزا کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ اب اس کا نزا کا وقت ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے نصیب ہو۔ اگر گھر میں تصاویر ہوں تو ان کو نکال دیا جائے، کتا شوقیہ پال رکھا ہو تو اس کو بھی نکال دیا جائے، کہ جس گھر میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اس وقت اس شخص کو اللہ کی رحمت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں، کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور نزا میں سختی دیکھیں، یعنی اس کی روح نکلنے میں سختی ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، تو سورۃ یاسین اور سورۃ الرعد اس کے پاس پڑھیں۔ سورۃ یاسین اور سورۃ الرعد کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی جان کنی کے مرحلے میں ان پر اپنا رحم فرمائے۔